درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہمارا درس جاری ہے۔ ایک سوال تھا کہ اگر کسی بندے نے کسی سے پیسے لینے ہیں اور جس سے پیسے لینے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو جس نے پیسے لینے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کی مد میں جو قرض لینا ہے وہ معاف کر سکتا ہے؟ کہ وہ جو قرض اس نے لینا ہے، جو پیسے لینے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ وہ اس کا قرض اس کو معاف کر دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ زکوٰۃ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنانا۔ باقاعدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر جو ہے وہ فقیر کا قبضہ ہو، اس کا مالک بنایا جائے، اور اس صورت میں اگر معاف کر دیا جائے گا تو اس کا کسی چیز پر قبضہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ پچھلا قرض چاہے اس کا معاف ہو گیا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جب شرط نہیں پوری ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو رفاع عامہ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ کہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے اور زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیں، یا کہیں سڑک کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ سڑک بنوا دیں، باقی جتنے بھی خدمت خلق کے کام ہیں، تو کیا زکوٰۃ کے مال کو وہاں پر ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خرچ کریں گے تو چونکہ اس میں فقیر کسی بھی فقیر کو اس مال کا مالک نہیں بنایا جا رہا۔ آپ واٹر کولر لگوا دیتے ہیں اور لوگ چاہے اس سے پانی پی رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو شرط ہے کہ فقیر کو مالک بنایا جائے وہ اس میں نہیں پائی جا رہی، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے آپ رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، سڑک کی ضرورت ہے، آپ سڑک بنوا دیتے ہیں، لیکن اس سڑک کا کوئی مالک تو نہیں ہے۔ جب تک فقیر زکوٰۃ کے مال کا مالک نہیں ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو رفاع عامہ کے کام ہیں یہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہو سکتے۔ اور مدارس جو ہیں، مدارس میں جو پیسہ زکوٰۃ کا اکٹھا ہوتا ہے اس میں بھی ڈائریکٹ مال کو خرچ نہیں کیا جاتا۔ سارا مال جو حاصل ہوتا ہے، اگر ممتحن جو انتظامیہ ہے ان میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو سارا پیسہ وہ خود وصول کرے گا، گویا کہ وہ خود اپنے لیے زکوٰۃ لے رہا ہے، اور پھر وہ وصول کرنے کے بعد آگے وہ بچوں پر جو ہے وہ صدقہ کرے گا اور تحفہ ان کو پیش کرے گا، مدارس پر جو خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر ممتحن جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مستحق طالب علم یا کوئی بندہ تلاش کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ہم تمہیں دیں گے تاکہ پچھلے بندے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، تم اس پر قبضہ کرو، تم اس کے مالک ہو۔ جب وہ مالک ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو ہے وہ مدرسے کو پھر ہبہ کے طور پر اور گفٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، پھر وہ ساری جگہ پر خرچ ہو جاتا ہے، عمارت پر بھی خرچ ہو سکتا ہے اور طالب علموں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق بندہ ہے وہ زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو، اس کا باقاعدہ قبضہ ہو۔ یہ شرط پائی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر رفاع عامہ کے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بھی صرف زکوٰۃ کا ہی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہی ہے جو مدارس کا میں آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ واٹر کولر لگوانا ہے، آپ زکوٰۃ کا کوئی مستحق بندہ تلاش کریں، اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ اگر میں ڈائریکٹ واٹر کولر لگواؤں گا تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، صدقہ جاریہ بھی بن جائے،
تو اس غرض سے یہ میں سارا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس پر قبضہ کریں، اور پھر اگر آپ چاہیں تو مہربانی کر دیں کہ آپ اس پیسے سے جو ہے واٹر کولر لگوا دیں۔ تو اس طرح اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ، یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ واٹر کولر زکوٰۃ کے پیسے سے خرید لیں اور اس کا مالک کسی غریب مستحق کو بنا دیں کہ یہ ہے زکوٰۃ کے مال کا خریدا ہوا، اس کے مالک آپ ہیں۔ اب اگر آپ مہربانی کریں تو اس کو کہیں چوک پر جو ہے وہ لگانے کی اجازت دے دیں، آپ اس کے مالک رہیں گے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، مالک وہی رہے گا اور لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، لیکن مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر مالک بنائے بغیر آپ قرض معاف کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قرضہ بھی معاف ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو پھر اس کا بھی ایک حل ہے۔ وہ کیا؟ آپ زکوٰۃ کا جو مال ہے، زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ اس مستحق کو دے دیں، اور جب آپ اس کو دیں گے اس نے قبضہ کر لیا، وہ مالک ہو گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں کہ اب آپ کے پاس رقم آ چکی ہے، مہربانی کریں میرا قرض جو ہے وہ مجھے واپس کریں۔ اس طرح اس کی ملکیت والی شرط بھی پائی جائے گی، اس کا قبضہ بھی پایا گیا، زکوٰۃ ٹھیک ہو گئی، اور آپ نے جو قرضہ لینا تھا وہ آپ کو قرضہ بھی واپس مل جائے گا انشاءاللہ، اگر اس نے دے دیا تو یہ مسائل جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اگر فقیر مالک ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر وہ نہیں مالک بنایا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سونے اور چاندی کے زیورات ہوں یا ویسے چاہے وہ ڈلی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس کا باقاعدہ نصاب ہے۔ چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ اور سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ، یہ ضروری ہے، اتنی مقدار ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچی کو کچھ میکے والوں نے دے دیا، کچھ سسرال والوں نے دے دیا، اب میاں بیوی میں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مالک کون ہے۔ سونا ہے تو وہ بھی نصاب کو پہنچا ہوا ہے، چاندی ہے تو وہ بھی نصاب کو پہنچی ہوئی ہے، اب مالک جو ہے کون ہے؟ خاوند کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، وہ سمجھتا ہے شاید بیوی مالک ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ اس کا خاوند مالک ہے، بیٹھ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دونوں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اس کا مالک کون ہے، جو اس کا مالک ہوگا اسی پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر اس سونے کی، اس زیور کی مالکہ جو ہے وہ عورت ہے تو وہ مالکہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ پھر اس عورت پر ہی آئے گی، وہ عورت ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی، یا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس زیور کے مالک جو ہیں میرے شوہر ہو جائیں، تو پھر وہ شوہر جیسے ہی اس زیور کا مالک ہوگا اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی۔ اس طرح کرنے سے ایک بندہ جو ہے وہ مفت میں عذاب سے بچ جائے گا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بچ جائے گا۔ اور اگر فیصلہ ہی نہیں کریں گے، زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، تو دونوں جو ہیں وہ عذاب کا شکار ہوں گے کہ تمہیں یہ زیور جو ہیں وہ دیے گئے تھے تو اس کی زکوٰۃ بھی تو ادا کرنی ہے، فیصلہ کریں کہ اس کا مالک کون ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ پھر اکثر سوال آ جاتا ہے، نہیں جی ہم تو زیور پہنتے ہی نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی چاہے وہ زیور نہ بھی ہوں، ڈلی کی صورت میں بھی سونا ہے تو سونا آپ کے قبضہ میں تو ہے، آپ کی ملکیت میں تو ہے، آپ چاہے اس کو نہ پہنیں لیکن آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے، آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے زیورات اٹھا کر جو ہے وہ بینک میں رکھ دیتے ہیں، اگر آپ کے زیورات بینک میں بھی ہیں پھر بھی آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ جو زیور آپ کا بینک میں ہے وہ بھی گویا آپ کی ملکیت میں ہی ہے، آپ جب چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے، زیورات جن کے پاس، لوگوں کے پاس ہیں، وہ لازمی طور پر ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اگر سونا جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، 7.5 تولے نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ جب تک نصاب کو نہ پہنچے زکوٰۃ لازمی نہیں ہے۔ 7.5 ہے تو 7.5 پورا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، 7.25 تک بھی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔
چاندی ہے، اسلام زبردستی مال نہیں چھینتا، ایک معیار ہے، ایک نصاب ہے، وہاں تک آپ پہنچیں گے تو آپ پر لازم ہو جائے گا۔ اس سے آپ تھوڑا سا بھی کم ہیں تو آپ سے زبردستی نہیں لینا شروع کر دیا جائے گا کہ نہیں جی 7.5 نہیں ہے، چلو 7.25 تک تو ہے، کچھ نہ کچھ لے لیں، نہیں، معاف ہے۔ اور چاندی جو ہے 52.5 تولے اس کا نصاب ہے، اور اگر 52 بھی ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے، 52.5 ہوگی تو لازم ہوگی۔ اب اگر سونا جو ہے وہ بھی کچھ ہے لیکن نصاب کو پہنچا ہوا نہیں ہے، ساتھ کچھ چاندی بھی رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہے چاہے کسی بھی صورت میں ہے، اب سونا اور چاندی جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو پھر زکوٰۃ کا نصاب کس چیز سے بنایا جائے گا؟ چاندی سے بنایا جائے گا، کیونکہ چاندی سستی ہے۔ اور جب دونوں چیزیں ہیں تو سونے کو جب چاندی کی طرف پھیرا جائے گا تو بہت سارا نصاب بن جائے گا، چاہے ایک سے زیادہ نصاب بن جائیں گے۔ 1 تولہ سونے کے ساتھ کتنی چاندی آ سکتی ہے؟ بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو سونا جتنا تھوڑا سا ہے ساتھ چاندی بھی ہے، سونے کو ریٹ کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے چاندی کی طرف پھیرا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ 52.5 تولے چاندی آپ کتنی دفعہ خرید سکتے ہیں۔ تو جتنے نصاب بنیں گے اتنی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہ میرے پاس سونے کی مقدار پوری ہے نہ چاندی کی مقدار پوری ہے تو میں بچ گیا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور اگر یہ سونے کی مقدار بھی پوری نہیں ہے، چاندی کی مقدار بھی پوری نہیں ہے، دونوں کو ملائیں پھر بھی پوری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مال پڑا ہوا ہے، مال تجارت ہے، کوئی رقم ہے، تو اس کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ اگر تینوں کو ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہے، جتنے نصاب بنتے جائیں گے زکوٰۃ اتنی جو ہے وہ لازم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری مسائل ہیں جس سے ہمارے عوام جو ہیں بہت زیادہ غفلت کا کام لیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ جو لوگ اپنے زیورات کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن انہی زیورات اور انہی مالوں کے ذریعے جو ہے انہوں داغا جائے گا اور عذاب کا شکار بنایا جائے گا انہیں۔ چاندی کا میں نے ریٹ معلوم کیا، 27/4/2021 کا جو ریٹ ہے ملتان سے میں نے معلوم کیا، 1355 روپے فی تولہ چاندی کا ریٹ ہے۔ اب 1355 کو جب آپ 52.5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 71,137 روپے اور 50 پیسے، یہ اس کا جواب ہوگا۔ تو چاندی کے حساب سے جو نصاب مقرر ہوا ہے وہ 71,137 روپے یہ نصاب ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا مال ہوگا پھر زکوٰۃ آئے گی۔ اسلام ہر بندے سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتا، جس کے پاس اتنا مال ہے اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے۔ تو چاندی سے جو نصاب ہے وہ 71,137 روپے ہیں۔ اگر اتنی چاندی ہے کسی کے پاس یا اتنی مالیت ہے جو ضروریات سے الگ ہے، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہے چاہے مال تجارت کی صورت میں ہے، کہ دکان بنائی ہوئی ہے اس میں تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ خرچہ نکالیں گے کہ آپ نے تجارت کا جو سامان منگوایا ہے۔ یہ بھی آج ایک نیا سوال آیا ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں لیکن اس پر اخراجات بھی ہمارے ہیں، تو عشر میں تو اخراجات نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کیا زکوٰۃ کا جو تجارت کے معاملات ہیں اس میں ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنے اخراجات نکال سکتے ہیں کہ تجارت کا سامان منگوایا ہے، بلٹی کا خرچہ ہے، مزدوری ہے، اور پھر دکان کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، یہ سارے اخراجات کیا ہم نکال سکتے ہیں؟ تو اس کی گنجائش ہے، آپ اخراجات نکالیں، پھر جو مال آپ کا بچے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی جب وہ نصاب کو پہنچے گا اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو اور آپ مقروض بھی نہ ہوں۔ اگر جتنا نصاب کا مال پڑا ہوا ہے اس سے ڈبل آپ مقروض ہیں یا اتنے ہی مقروض ہیں یا اس سے کچھ کم کے مقروض ہیں کہ آپ قرض ادا کریں گے تو پیچھے نصاب جو ہے وہ پورا نہیں بچے گا، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر ایک سوال آیا تھا کہ ایک بندہ ہے کہ جو زکوٰۃ اس پر لازم تو نہیں ہے، نصاب کو پہنچا ہوا تو نہیں ہے، نصاب سے کچھ کم ہے، لیکن وہ سوال کرتا ہے زکوٰۃ لینے کا کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے۔ وہ زکوٰۃ کا سوال نہیں کر سکتا،
علماء نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ سوال نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض علماء کا موقف ہے کہ جس کے پاس 50 درہم ہیں اس پر سوال کرنا حرام ہے، اور 50 درہم کا میں نے حساب بنایا، 200 درہم ہے زکوٰۃ کا نصاب دراہم کے اعتبار سے، 52.5 تولے چاندی اور 200 درہم اور 7.5 تولہ سونا، یہ سارے نصاب ہیں سونے کے، چاندی کے، دراہم کے رقم کے اعتبار سے۔ تو درہم کے اعتبار سے جو 200 درہم ہیں یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں۔ اس حساب سے ایک درہم جو ہے وہ 355 روپے کا بنتا ہے، اور 50 درہم جو ہیں وہ 17,785 روپے کے ہیں۔ 17,785 روپے جس بندے کے پاس موجود ہیں اس کے لیے اپنی ذات کی خاطر سوال کرنا حرام ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اس پر سوال کرنا حرام ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ تو زکوٰۃ کا مستحق ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور زکوٰۃ کا سوال کرنا ایک الگ ایشو ہے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں، اور جن پر زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ کا مال خود ان کے گھروں تک عزت کے ساتھ پہنچا کر آئیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے اور لوگوں کے در پر جا کر جو ہے وہ سوالی اور منگتے کا سا انداز اپنائے۔ سوال کرنے سے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور فرمایا کہ جو ناجائز سوالات کر کے مال حاصل کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہروں پر جو ہے وہ گوشت نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس دور میں چونکہ منگتوں کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہیں، ساروں کو پتہ ہوتا ہے، اہل علاقہ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے، اور جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے وہ بھی مستحق لوگوں کو ان کے گھر جا کر دے کر آئیں عزت کے ساتھ۔ عزت نفس کسی کی جو ہے مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز کہ فقیر کو یہ بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، آپ اس کو ہدیہ کے طور پر بھی، عید قریب ہے، آپ اس سے کپڑے لے لیجئے گا، آپ اس سے بچوں کے جو ہے کچھ سامان لے لیجئے گا، آپ گھر کا جو ہے وہ راشن لے لیجئے گا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ اس انداز میں آپ غریبوں کی عزت کا بھی خیال کریں اور زکوٰۃ بھی لازمی طور پر ادا کریں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی عزت کا خیال کریں، اور ہر در پر جا کر اپنی عزت جو ہے وہ نیلام نہ کریں۔ عزت نفس جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، عزت کے ساتھ گھر بیٹھیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی زکوٰۃ کا حصہ ان کے گھر جا کر پہنچا کر آئیں۔ اور جس بندے کے پاس 17,785 روپے موجود ہیں اس بندے پر سوال کرنا حرام ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔